اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو جہالت کی گمراہیوں سے نکالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو عربوں کے حالات کیسے تھے اور ان میں کون کون سی برائیاں تھیں، اس بارے میں ہم پہلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ کی پرورش کیسے اور کن حالات میں ہوئی، تو ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیے گا۔ دراصل جہالت کے اس دور میں جہاں لوگ صرف بتوں کو اپنا خدا سمجھتے اور اپنے ان حالات پر کسی قسم کا کوئی افسوس نہ کرتے، اس وقت کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کو راہ حق کی تلاش تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اشارے اور کسی رہبر کے منتظر تھے جو ان کو سیدھی راہ کی طرف لے کر آئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، فاران کے تاروں کی برسات کے ذریعے ان کو ایک اشارہ دیا کہ جس کا تمہیں انتظار تھا اب وہ اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہے۔ وہ اشارہ کیسا تھا کہ سارا آسمان بالکل چمک اٹھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ جو راہ حق کے متلاشی تھے وہ یہ اشارہ سمجھ گئے اور خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ مکے کے سب سے بڑے سردار عبد المطلب نے جب ان فاران کے تاروں کو دیکھا تو وہ اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگے جہاں ان کی بیوہ بہو ایک بچے کو جنم دینے والی تھی۔ جب وہ بیت اللہ میں سے گزرے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ میں موجود سارے بت گر کر ٹوٹنے لگ گئے۔ جب عبد المطلب گھر کے قریب پہنچے تو دیکھا سارا گھر پر نور ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے، تو عبد المطلب سمجھ گئے کہ جس کا ہمیں انتظار تھا اب وہ ہستی اس دنیا میں آ گئی۔ عبد المطلب نے جب دیکھا کہ ان کی بہو کے ہاتھوں میں ایک ننھا بچہ ہے تو اس بچے کو دیکھ کر عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں تمام مکے والوں کو کھانے کی ایک دعوت دی۔ جہاں سب لوگ خوش تھے وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کوئی خوشی نہ ہوئی اور وہ اپنی ساری کی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہی رہے۔ عبد المطلب نے اپنے پوتے کو گود میں اٹھایا اور بیت اللہ میں لے گئے۔ باہر تمام لوگ انعام کے منتظر تھے۔ عبد المطلب کعبے سے باہر آئے اور تمام لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا اعلان کیا کہ میرے پوتے کا نام محمد ہے۔ تمام لوگ حیرت کے ساتھ اس نام پر بحث کرنے لگے کہ یہ کیسا نام ہے کہ جس میں خداؤں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ آپ کے چچا عبد المطلب نے جب لوگوں کو دیکھا تو وہ ان کے سامنے آئے اور اس نام کی وضاحت کر کے لوگوں کو مطمئن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے بعد کسی بھی عورت کا دودھ نہ پیا، جس وجہ سے آپ کی والدہ بہت پریشان تھی۔ اس وقت کا رواج تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا اسے گاؤں کی طرف بھیج دیا جاتا جہاں عورتیں ان بچوں کو دودھ پلاتی تاکہ وہ تندرست اور توانا ہو سکیں۔ لہٰذا اس وقت گاؤں سے آئی ہوئی ایک غریب عورت جس کا نام حلیمہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ گاؤں لے گئی۔ وہ بہت خوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے لگی اور آپ کا خیال رکھنے لگی۔ جب مدت رضاعت پوری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آبائی شہر مکہ واپس بلا لیا گیا۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے زمانے کی برائیوں سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غار میں لے جاتے اور وہاں آپ کو زمانے کی برائیوں کے بارے میں بتایا کرتے۔ ضروری تھا کہ لوگوں کی جن برائیوں کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا ان برائیوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دور رکھا۔ آپ اپنا زیادہ وقت اس غار میں گزارا کرتے۔ لڑکپن کی عمر میں ہی آپ بہت زیادہ حلیم اور بردبار تھے۔ غلاموں سے پیار کرتے، ان کا خیال کرتے، غریبوں کی مدد کرتے اور بتوں کی پوجا سے دور رہتے۔ ایک دفعہ آپ کے سامنے ایک شخص اپنی بچی کو زندہ دفن کرنے والا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے روکا اور اس بچی کو بچا لیا۔ پھر آپ کی والدہ آپ کو شہر مدینہ لے گئیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی قبر تھی۔ آپ نے اپنی والد کی قبر کو دیکھا اور اس قبر کے پاس بیٹھ گئے۔ کچھ عرصہ مدینے کی آب و ہوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ پھر مدینے سے واپسی پر آپ کی والدہ بیمار ہو جاتی ہیں اور وہ اسی بیماری میں اس جہان سے رخصت ہو گئی۔ اس صدمے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافی بیمار ہو گئے
اور اسی بیماری کی حالت میں وہ مکہ اپنے دادا کے پاس پہنچے۔ پھر آپ کی کفالت آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ جب حج کا سال آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد المطلب کے ساتھ حج کا طواف کیا، لیکن اسی طواف کے دوران آپ کے دادا عبد المطلب بھی بیمار ہو گئے۔ عبد المطلب نے آپ کی ذمہ داری ابو طالب کو دی اور خود اس جہان سے کوچ کر گئے۔ آپ انہی صدموں کے ساتھ جوان ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چروایا کرتے اور عربوں کے حالات دیکھا کرتے، ان کی برائیاں اور ان کے گناہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند نہ آتے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے حالات بدلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچا کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حالات بدلنے کے لیے کیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کے عظیم و شان منصب کے ساتھ سرفراز فرمایا، یہ جاننے کے لیے ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی زندگی کیسی تھی تو دائیں جاننے والی ویڈیو پر کلک کریں، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ابو جہل کا قتل کیسے ہوا تو بائیں جاننے والی ویڈیو پر کلک کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔